اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکری للذاکرین. اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو، نیکیاں کرتے رہو. نیکیاں گناہوں کو مٹاتے رہا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو. ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز قائم رکھو. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم رکھنا. آج کل کی جو ہماری نمازیں ہیں الا ماشاء اللہ وہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اولیاء کرام بزرگان دین کی جو نمازیں تھیں وہ نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ نماز قائم رکھنے والے تھے. کیا فرق ہے نماز پڑھنے نماز قائم رکھنے میں؟ نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنت اور مستحبات، اس کے آداب جتنے ہیں ساروں کو بجا لاتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ نماز قائم رکھنا ہے. ہم نماز پڑھتے ہمارا ذہن دنیاوی چنگلوں میں الجھا ہوا رہتا ہے، خیالات میں ہم گھومتے رہتے ہیں نماز کے دوران. اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا. لیکن جب کوئی نماز پڑھے تو پورا کا پورا اس کا ذہن اور اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو، ایسا نماز پڑھو اس سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ تو ہو نہیں سکتا، بڑا مشکل ہے، اولیاء کرام کا معاملہ ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ خیال کر کے، یہ تصور کر کے، یہ فکر، یہ سوچ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا. صبح کی نماز پڑھے ظہر کی چھوڑ دیے، ظہر کی پڑھے عصر کی چھوڑ دیے، ایک دو وقت کی پڑھے باقی وقتوں کی چھوڑ دیے، اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا. لیکن پورے 5 وقت کی نماز پڑھے اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا. چلیے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی گھر میں پڑھ رہے ہیں، باقی ٹائم کی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، یا کچھ ٹائم کے مسجد میں پڑھ رہے ہیں کچھ ٹائم کی گھر میں پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا. لیکن 5 وقت آ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا. الغرض یہ کہ نماز پڑھتے رہنا پابندی کے ساتھ اور جو آداب ہے ان کو بجا لاتے ہوئے وہ ہے نماز قائم رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ ہمیں نماز قائم رکھنے کا حکم فرما رہا ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں. دن کے دونوں کنارے مطلب صبح اور شام. صبح اور شام میں آ گئے فجر، ظہر، عصر، یہ 3 نمازیں اس میں آ گئی دن کے دونوں کناروں میں. اور خاص طور سے کیا ذکر ہو رہا ہے؟
صبح اور شام، دن کے دونوں کنارے یعنی صبح اور شام۔ شام میں اس لیے کہ جب رات طاری ہوتی ہے تو یہ نیند لے کے آتی ہے رات، اور نیند جو ہے یہ غفلت کا دوسرا نام نیند ہے۔ تو آدمی کے لیے ضروری ہوا کہ وہ جب غفلت میں جا رہا ہے تو پہلے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جب سوئے، اب سو کے جب صبح بیدار ہو تو غفلت سے بیدار ہوا ہے، غفلت میں تھا، نیند میں تھا، غفلت سے بیدار ہوا تو ضروری ہوا کہ وہ کیا کرے، نماز پڑھے۔ اس لیے کیا کرے، صبح میں نماز پڑھے فجر کی۔ اور دیکھیے نیند کو کہا گیا ہے موت ہے، نیند کیا ہے، مجازی موت ہے یہ۔ اس لیے ہم جب نیند سے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں، نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمارے موت کے بعد، ہمارے مر جانے کے بعد۔ یہ کیا ہے، موت میں کیا ہوتا ہے، سب دنیا کی چیزوں سے غافل، بے خبر ہو گیا مرنے کے بعد آدمی۔ اسی طرح نیند کے بعد ہوتا ہے، جب انسان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، غافل ہے وہ۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، مولا تعالیٰ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو نے ہمیں موت کے بعد پھر کیا کیا، زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تیری طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ تو الغرض یہ کہ نیند جو ہے موت کا نام ہے۔ جب آدمی موت کے قریب جائے تو کیا کرنا چاہیے، اسے نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو جب تم سونے جا رہے ہو، موت کے قریب جا رہے ہو تو کیا کرو، نماز پڑھ کے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ۔ اور جب اٹھو اس موت سے، اللہ تعالیٰ تم کو بیدار کرے صبح میں تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس سے حاصل یہ ہوگا کہ جب تم کو قبر میں رکھا جائے گا، جب تم کو قبر میں رکھا جائے گا، جب تم کو بیدار کیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے سوالات کرنے کے لیے، قبر میں وہ آ کے اٹھائیں گے۔ جب تم اٹھو گے، جب فجر پڑھنے کی عادت رہے گی، فوراً تمہارے ذہن میں نماز کا خیال آئے گا، اور کہو گے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ کام، یہ چیز نماز سے محبت تمہیں کام آئے گی قبر میں۔ اسی لیے کیا کیا گیا، کہا گیا، خاص طور سے کہا جا رہا ہے دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھو۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد، رہنمائی، نصرت فرماتا ہے۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا یہ لازم و ضروری ہے۔ ہم نے دن گزارا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، ہم نے دن بھر معاش میں گزارا، چین سکون کا زندگی گزرا۔ ضروری ہوا کہ رات میں اللہ کا شکر ادا کرو، دن تمہارا اچھے سے گزرا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو جب تم سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یعنی یہ اس کا مفہوم ہے کہ نوم کو اللہ تعالیٰ نے، نیند کو جو ہے آرام دہ بنایا۔ دن بھر تم تھک چکے تھے، نماز پڑھے، سو گئے، جب صبح بیدار ہوئے تو تمہاری ساری تھکان دور ہو گئی، اطمینان حاصل ہوا، چین و سکون تم کو میسر آیا۔ تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، دن میں بھی رزق کر کے، معاش کما کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تھک گئے تھے، سو گئے، اطمینان سکون ملا، لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے لازم و ضروری ہوا کہ نماز قائم رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں میں، اور کچھ رات کے حصوں میں۔ یہ زلفتن کی جمع ہے، یا زلفتن کی جمع ہے زلف رات کے حصوں کو کہا جاتا ہے، اور جمع جو ہے وہ دو سے زیادہ کے لیے بولی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مطلب یہ ہوا کہ رات کے کچھ حصوں میں، یعنی مغرب میں اور عشاء میں اور تہجد میں نماز ادا کرو۔ دن کے دونوں کناروں میں نماز ادا کرو، اور رات کے کچھ حصوں میں نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ ایک صحابی تھے، ایک شخص نئے مسلم تھے،
ان سے ایسا ہوا کہ بغیر حائل بغیر پردے کے اجنبیہ عورت کا انہوں نے بوسہ لے لیا، بعد میں نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا کیا ہے اس کا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یعنی نیک کام کرتے رہو، انشاءاللہ جو تم سے خطا اور سزد ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ کہ یہ چاہیے، نیکیوں سے مراد یہ تو نماز ہے، اور نماز بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی نیکی بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا یہ بھی نیکیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم نیکیاں کرتے جائیں گے تو جو ہم سے گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ہمارے ان چھوٹے گناہوں کو معاف فرماتے رہتا ہے۔ یہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے معاف فرماتے رہتا ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو نصیحتیں تم کو کی گئی ہے ان نصیحتوں پر عمل کرو، یہ بہت اچھی نصیحتیں ہیں۔ نماز پڑھنا، نیکیاں کرتے رہنا، گناہوں کو مٹاتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نصیحت سننے والا ہے، ماننے والے کے لیے وہ غور کرے گا اور اس کو عمل میں لائے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔